لیکن میرے
میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، پروگرام اور تقریر کا مطلب صرف نعرے لگانا نہیں ہوتا ہے۔ خطبہ جو ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کرام ایسے سنتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر چڑیا بھی بیٹھے تو اسے احساس نہیں ہوتا، اور ان کے سروں پر انڈا رکھ دیا جاتا تو بھی نہیں گرتا۔ خطبہ ہوتا ہے، ہم اردو میں سنا رہے ہیں لیکن احادیث رسول کی روشنی۔ تو یہ جو طور طریقہ ہے آپ کے یہاں اچھلنے کودنے کا، ناچنے کا اور نعروں کے ذریعے سے لوگوں کو الگ ایک کیفیت میں لانے کا، اس کو تھوڑا سا ادب کے ماحول میں لایا ہے۔ میری پوری تقریر میں اگر آپ کچھ بھی نہ کہیں، کوئی بات نہ کہیں تو مجھے بالکل برا نہ لگے، بس شرط یہ ہے کہ توجہ سے تمہاری آنکھیں میری آنکھوں سے ملی رہے اور غور سے سن لیا، میری تقریر وصول ہو گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقریر میں جب تک نعرہ نہیں لگے گا کامیاب نہیں۔ میرے عزیزوں، میں پوری تقریر کر جاتا ہوں، بعد میں جتنے نعرے لگانا ہے شام تک بیٹھ کر لگاتے ہیں، اور تسبیح جتنی پڑھنی ہے ہاتھ میں لے لو، نماز کے بعد بیٹھ کر سبحان اللہ 100 بار پڑھ لیں۔ ابھی جو بات کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں توجہ ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو دو وقت پر بات چیت کیا اس نے سارا عمل لغو کر دیا۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، ایک خطیب کے خطبے کے وقت۔ جس نے کلام کیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ خطبہ جب خطیب دے رہا ہو تو سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ بہرحال وہ جمعہ کے خطبے کی بات ہے، لیکن یہاں جب تقریر کی جا رہی ہے تو توجہ سے سنیں۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا، اس امت کے ساتھ آج ایسا کیا ہو گیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ امت پوری دنیا پر پرچم اسلام لہرانے کے لیے ہمہ تن تیار رہتی۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ تھی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیر کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تاریخ ہے ہماری، لیکن آج جو تاریخ لکھنے والا قلم اٹھائے گا وہ تاریخ کے اوراق میں اب یہ لکھے گا کہ مسلمان گائے کے گوشت کے نام پر قتل کیا جاتا اور 25 کروڑ مسلمان اس کا ویڈیو وائرل کرتے تھے۔ اب تاریخ لکھنے والا یہ لکھے گا کہ ایک مسلمان بچی کو زنا بالجبر کے ساتھ اس کا پیٹ چیر کر کے ختم کر دیا جاتا اور مسلمان تماشا دیکھتے تھے۔ اب تاریخ لکھنے والا یہی کہے گا مسلمان بچیوں کے لیے اب حجاب پر پابندیوں کے مسئلے آ گئے کہ یہ اپنا برقع نہیں پہن سکتی، اپنا نقاب نہیں پہن سکتی، تم میدان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تم اذان کی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے تمہارے دین آج میں آزادی ہو، لیکن اس آزادی کو لمبی دیر تک مت محسوس کرنا، اس لیے کہ جب پڑوس میں آگ لگتی ہے تو اس کی چنگاریاں ہمارے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں۔ آگ تو لگی ہے ہر جگہ، زہر تو پھیلا ہے ہر جگہ، اب یہ کیوں ہوا آخر ایسا؟ آخر ہوا کیوں اس امت کے ساتھ جو امت قیصر اور کسریٰ کو توڑ کر ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے، وقت کے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کے قید کر کے لایا۔ یہ وہی امت ہے جو 3 دن تک فاقہ کر کے پیٹ پر پتھر باندھتی لیکن بات پوری دنیا کی فتح کی کرتی تھی۔ صرف اور صرف مسئلہ یہ نظر آتا ہے اس امت کے ساتھ آج ہوا کیا یہ بیمار ہو گئی؟ کیا اسے لگوا لگ گیا؟ کیا یہ پوری امت فالج زدہ ہو گئی؟ کیا یہ امت طاقت اور سیاست میں زیرو ہو گئی؟ کس وجہ سے یہ معاملات آئے؟ صرف اور صرف وجہ اگر ڈھونڈنا ہو تو اقبال کی شاعری میں ملتی ایک بات۔ قلندر لاہوری کہتا ہے
طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ ہم نے اقبال سے پوچھا کہ اب کرنا کیا چاہیے، چھوڑا تو ہے مصطفیٰ کے طریقے کو۔ یہ دیدہ و دانستہ ہمارے ساتھ آج معاملات ایسے ہیں، لوگ آج ہنسی اڑاتے ہیں، اگر ایک مولانا ممبر سے کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ سنتوں پر عمل کرے تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں، کون سی سنت کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن بنا کسی مولانا کے بیان کے، بنا کسی کے لوگوں کے بلائے ہوئے کے فلمی ہیروؤں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے کا شوق اتنا غالب ہے کہ ہزاروں روپے کی پھٹی جینس پہننے پر بھی فخر کرتا ہے، کانوں میں بالیاں پہن لے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لے، سر میں چوٹی لگا لے، چاہے وہ زرخہ بن جائے، مخنث نظر آئے، اسے سب اچھا لگے، لیکن ایک عالم دین اگر مصطفیٰ کریم کی سنتوں کی طرف بلائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں پرانے زمانے کا آدمی کیوں بنوں، میں ایک پرانے زمانے کا آدمی کیوں بنوں۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں حضور کی سنتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر حضور کی محبت کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ جو جان مانگے تو جان دے دے، جو مال مانگے تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاؤ جلال دے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، جھوٹ بولتے ہیں۔ جو قوم اپنے نبی کے لیے جان دینے کو تیار ہے وہ چند گناہ چھوڑنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر آنے کو کیوں نہیں تیار ہے؟ اقبال نے یہی کہا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اب کرنا کیا چاہیے؟ تو اقبال کہتا ہے ہمیں کرنی ہے شہید شاہ بطحا کی رضا جو، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار ہو گئے۔